افسوس کی بات ہے شارق کہ جو ہم پاکستانی ہیں نا وی آر بورن ود دس. آگے جا کے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں. جو بزنس کا تھا میرے اندر ایک شوق تھا کہ نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں, میں اپنے آپ کو منوا اپنی کس چیز کی ڈگری لی ہے, آپ اس سے ہٹ کے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو اس سے خوف زیادہ نہ ہو, گو فار اٹ. یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ عموماً بہت خوفزدہ سمجھا جاتا ہے امپلائی سے امپلائر تک کا جو سفر ہے نا, کیونکہ ہم ایک کمفرٹ زون کے اندر ہوتے ہیں. سے بچ کے میں ڈاکٹری میں نے پڑھ لی اور اب میں جس فیلڈ میں فائنانس اکاؤنٹس یہ ساری چیزیں میرے سر پہ آ گئی. دوست وہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, وہ کلیولینڈ ہاسپٹل میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, ابھی وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی. اچھا وہ مجھے دیکھتی تھی تو مجھے کہتی تھی نور تم نے تو زبردست کام کر دیا ہے, ہوٹل کھول لیا, یہ ہے وہ. شی واز tired of her 9 to 5 or 5 to 9 والی روٹین سے وہ تنگ آ گئی. جب آپ اس سوئچ میں آ جاتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں تو یہی کرنے کے لیے I was this was my destiny. میں نے سیلری دی ہے, پہلی بات تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں آج اس مقام پہ آ گئی ہوں کہ میں کسی کو محنت, وقت, خون, پسینہ آپ سب کہہ لیں سب لگا تھا اس چیز. آپ کی نیت, آپ کی لگن, آپ کی خواہش, آپ کا پیشن, یہ ساری چیز اور آپ کی محنت آف کورس, یہ ساری چیزیں دے پلے ویری وائٹل. کچن کے کانسیپٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ چیپ ہے, میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو کرنا ہے کہ تو پھر آپ کو بہت لو بجٹ چاہیے, بہت لو انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس پہ بھی جو ہے آپ اگر آپ کا کوکنگ پیشن ہے تو آپ اس کو کنٹینیو. ایک تو تھی آن لائن شاپنگ, دوسرا تھا سپر مارکیٹس اینڈ ریسٹورینٹ نہیں جا سکتے تو گھر منگا کے کھا لیں گے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ کیفیٹیریاز وغیرہ نے بزنس کیا ہے ڈیورنگ, کوئی سی دال ڈلی ہوئی ہے اور وہ اس کو بیچ رہا ہے 75 درہمز کی اور لوگ کھا رہے ہیں. کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے یہ کوزین چلے گی نہیں چلے گی, اس ایریا میں کون سی کوزین اچھی چل رہی ہے, اس ایریا میں آپ کا کون کون کمپٹیشن ہے, اس کے کیا کیا مارکیٹ شیئر ہے, وہ پورا انالیٹکس آپ کے پاس آتے ہیں تو ڈیٹا بیسس پہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں بھی بہت آسان ہے. السلام علیکم پی آئی ڈی انٹرپرینور, دس از یور دوست اینڈ ہوسٹ شارق ربانی اگین بیک ود اندر پوڈ کاسٹ. اور دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے, ہماری کمیونٹی سے ینگ انٹرپرینورس جو جاب کر چکے ہیں, ایکسپیرینس لے چکے ہیں, اپنا لرننگ کرو پورا کر چکے ہیں, وہ آئیں انٹرپرینورشپ کی طرف. تو ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں انٹرپرینورشپ کو انکریج کرنا اور ینگ انٹرپرینور جو ہے وہ پیدا کرنا. تو دس از دا اوور آل موٹیو آف اینڈ تھیم آف آور پوڈ کاسٹ. تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک انڈسٹری کے ایکسپرٹ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج کی جو گیسٹ ہیں ہماری بہت اسپیشل, بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے انٹرپرینورشپ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور F&B انڈسٹری کی طرف آئیں. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹورینٹ اور کیفے ہے اجمان کے اندر, چائے شائے کے نام سے. نور صبا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نور, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. میں بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل آنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے. It was a pleasure, it's a pleasure. ہاں, تو آپ کو بلانے کے دو مقصد ہیں. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں انٹرپرینورشپ کا رجحان بڑھے, اور دوسرا آپ کو بلانے کا مقصد دوسرا یہ ہے کہ فیمیلز میں جو ہے نا انٹرپرینورشپ جو ہے وہ اجاگر ہو, کیونکہ میل انٹرپرینورشپ تو الحمدللہ رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے, ان باکس آنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ بات کرنا شروع ہو گئے, بٹ فیمیلز کا پھر بھی رجحان جو ہے کمپیریٹیولی کم ہے. تو آپ کو بلانے کے وہ دونوں مقصد ہیں کہ انٹرپرینورشپ تو پروموٹ ہونی ہی ہونی ہے, بٹ فیمیل انٹرپرینورشپ پہ جو ہے نا وہ ہم بات کر سکیں, اور جو ہماری آڈینس ہے, ہمارے جو ممبرز ہیں, وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ انسپائر ہو سکے. آپ ڈاکٹر تھیں, آپ ایک اس کے بعد پھر آپ جو ہے F&B انڈسٹری کی طرف آنا ہوا, انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہوا. کیا یہ کیسی جرنی رہی, کچھ بتائیں اس بارے میں. پہلی بات یس آف کورس میں ڈاکٹر ہوں. یہ اسکل, یہ پروفیشن, یہ ڈگری مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. آف کورس ٹل آئی ڈائی آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ڈاکٹر. ویسے افسوس کی بات ہے شارق کہ جو ہم پاکستانی ہیں نا وی آر بورن ود دس تھنگ کہ ہم لوگ اس چیز کے ساتھ ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں, جیسے عموماً پاکستانی گھر میں بیبی آئے تو کہتے ہیں میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا. سو وی آر براٹ اپ ود دس مینٹالٹی کہ نہیں, ہم نے جو ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں ہم نے اسی طرف نکلنا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ چلو آپ بن گئے, آپ نے ان کی خواہش پوری کر دی, آپ آگے جا کے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. وہی میں نے اپنے ساتھ کیا. بینگ اے ڈاکٹر واز مائی فادرز ڈریم.
میں نے ان کی خواہش پوری کری الحمدللہ. نو ریگریٹس. آئی ورکڈ ایز اے فل فلیج ڈاکٹر الحمدللہ. میں پریکٹس بھی کرتی ہوں. بٹ جو بزنس کا تھا میرے اندر ایک شوق تھا کہ نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں, میں اپنے آپ کو منوا سکتی ہوں. آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ وچ کوڈ پروو کہ نہیں میں میرے اندر ایک لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا بھی مجھے بہت شوق تھا. سو ڈوئنگ بزنس از سم تھنگ وچ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. میں کرنا چاہتی تھی. میں عورتوں کو بھی یہی بولوں گی اسپیشلی ویمن ان UAE کہ آپ اگر یہاں پر ہیں, آپ اگر ٹیچر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, جو بھی آپ ہیں, if you are not enjoying the work جو آپ ابھی کرنٹلی کر رہے ہیں, آپ کو نہیں اس میں مزہ آ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. ٹیک F&B فار ایگزامپل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں ایک کیفے بہتر چلا سکتی ہوں یا میں ایک ریسٹورینٹ اچھا چلا سکتی ہوں, وائی ناٹ ایکسپلور یور سیلف اینڈ گو فار اٹ. سو اٹس آئی وڈ سے دیٹ کہ فیمیلس کے لیے یہاں پر اسپیشلی ڈونٹ بی افریڈ ٹو ڈو سم تھنگ جو آپ ابھی نارملی یا آپ نے پڑھا ہے, اپنی کس چیز کی ڈگری لی ہے, آپ اس سے ہٹ کے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو اس سے خوف زیادہ نہ ہو, گو فار اٹ. یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ عموماً بہت خوفزدہ سمجھا جاتا ہے امپلائی سے امپلائر تک کا جو سفر ہے نا, کیونکہ ہم ایک کمفرٹ زون کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منتھلی سیلری آ رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ڈاکٹرز یقیناً آپ کی ایک بہت اچھی انکم آپ جنریٹ کر رہی ہوں گی ایز سیلری آپ کو جو مل رہی ہوگی. اس سے وہ چھوڑ کر ایک وینچر کی طرف جانا, وہ بھی ایک ریسٹورینٹ, ایک پاکستانی تھیم بیسڈ ریسٹورینٹ, ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ڈر لگا, وائی ناٹ, آف کورس تھا. میرے ذہن میں 100 سوال تھے. چلے گا نہیں چلے گا, لوگوں کو پسند آئے گا, میں کتنا پیسہ لگاؤں, کیا مجھے اس کا کتنا جلدی مجھے اس کا واپس ریونیو ملے گا. 50,000 سوال میرے ذہن میں تھے. اینڈ پلس کیپنگ می ان مائنڈ, میں نے تو ڈاکٹری لی اسی لیے تھی کیونکہ میں میتھ سے بچنا چاہتی تھی, اور میتھ سے بچ کے میں ڈاکٹری میں نے پڑھ لی, اور اب میں جس فیلڈ میں فائنانس اکاؤنٹس یہ ساری چیزیں میرے سر پہ آ گئی ہیں. بٹ یہ ساری بات آ جاتی شارق آپ کی خواہش پہ. اگر ایک عورت ہے, کوئی لیڈی یا کوئی آدمی, ہی از اے ڈاکٹر, ہی از اے نرس, اور ہی از وٹ ایور, وہ خوش ہے اس میں تو لیٹ ہم ڈو اٹ. اف ہی از ہیپی ود ہز 9 to 5 جاب, آف کورس ہی از ہیپی. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں لائف میں کچھ مسنگ ہے, مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے. آئی ڈونٹ ایزی از بورنگ, اور مے بی وہ یہ سوچتے ہیں نہیں 9 to 5 والی جاب بورنگ ہے, صبح کام پہ جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں, سو رہے ہیں. یہ روٹین لائف سے وہ تھوڑا ڈفرینٹ سوچتے ہیں, یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں اس چیز کے لیے نہ بناؤں, میں کسی اور چیز کے لیے بناؤں. یہ ساری بات آ جاتی ہے آپ کی خواہش پہ, سیلف آئیڈینٹیفیکیشن. اور بہت سے لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں. موسٹلی جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ روٹین سے تھک جاتے ہیں, یا ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں اتنا بنا رہا ہوں, مے بی میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اس سے زیادہ بناؤں اگر میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں. یہ چیز خواہش اینڈ پلس آپ کا پیشن, آپ کا پیشن کس طرف ہے. کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, یا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ کا دل لگ رہا ہے اس میں, یا آپ جب کسی دیکھتے ہیں کہ نہیں میری ایک پرسنلی میں آپ کو شیئر کروں گی. میری دوست وہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, وہ کلیولینڈ ہاسپٹل میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں. ابھی وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی. اچھا وہ مجھے دیکھتی تھی تو مجھے کہتی تھی نور تم نے تو زبردست کام کر دیا ہے, ہوٹل کھول لیا, یہ ہے وہ. شی واز tired of her 9 to 5 or 5 to 9 والی روٹین سے وہ تنگ آ گئی تھی. سو میرا یہ تھا کہ میں آف کورس میرے ایک روٹین تھی, اس سے ہٹ کے میں نے اپنے پیشن کو فالو کیا. مائی فادر ہی از اے بزنس مین, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ماشاء اللہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے فرام یہ کہہ لیں کہ آپ ویٹر سے لے کے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ وہ بزنس مین بن گئے. تو میرے اندر بھی یہ تھا کہ نہیں آئی کین ڈو مور. تو یہ جو سوئچ ہے نا فرام گیٹنگ منی ٹو گیونگ منی, آپ سیلری لے رہے ہیں پھر آپ سیلری دے رہے ہیں, جب آپ اس سوئچ میں آ جاتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں تو یہی کرنے کے لیے آئی واز دس واز مائی ڈیسٹنی. تو اٹس اے رسک, اٹس اے ویری بگ رسک, اور آف کورس بزنس از رسک. آپ نے جب آپ بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو فرسٹ تھنگ دیٹ شوڈ کم ٹو یور مائنڈ از ایک بہت بڑا رسک لینے جا رہا ہوں. اینڈ ٹرسٹ می, آپ کو ہر بزنس میں رسک لینا پڑتا ہے. that's the game. یہی کمفرٹ زون ہے نا. اگر آپ نے رسک نہیں لیا تو آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں. آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, سیلری آ رہی ہے 1 تاریخ کو آرام سے, لیکن آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ وہ جو سیلری آنے میں جو خوشی تھی وہ زیادہ بڑی خوشی تھی, یا جو منتھ اینڈ پہ اب آپ P&L نکالتی ہوں گی اپنا, آپ اکاؤنٹس دیکھ رہی ہیں تو اس کی خوشی, مطلب بتائیں اگر
میں کہتا ہوں کہ وہ PNL میں جو پروفٹ ہے نا وہ کم فار ایگزامپل نظر آ رہا ہے اور آپ کی سیلری بھی زیادہ تھی. تو آپ دونوں کو کمپیریزن کر کے بتائیں. مجھے تو پتا ہے کس چیز میں خوشی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے پتہ چلے, آپ بتائیں, آڈینس کو بتائیں, ممبرس کو بتائیں ہمارے کس چیز میں زیادہ خوشی ہے. یہ آپ بھی کہہ لیں کہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا 2020 میں, اس وقت مطلب میں چائے کا ہمارا کانسیپٹ آ چکا تھا, ہم لوگوں نے سوچ لیا تھا. 2020 فیبرری میں فل فلیج کووڈ آیا, تو مجھے اس وقت ایک جاب آفر آئی تھی ایک ہاسپٹل سے دبئی میں. وہ لوگ مجھے صرف 3 دن کام کرنے کا اتنا زیادہ سیلری پے دے رہے تھے کہ میں آرام سے میں بس جاب پہ جاتی اور میں کچھ بھی نہ کرتی, تو اٹ واز کوائٹ اے گڈ پے. اور اس ٹائم پہ تو ویسے بھی یہ والی فیلڈ تو بہت ہی ہائی ان ڈیمانڈ تھی اور ریسپیکٹیبل ترین یس یہی نا فرنٹ لائن جو تھے, فرنٹ لائن اور وہ ہیروز اینڈ وہ والا بہت سارا مطلب اٹینشن ٹائم تھا وہ بالکل بہت زیادہ. بٹ کچھ کووڈ کی وجہ سے, کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے آئی ڈیڈ ناٹ آپٹ فار دیٹ جاب. میں نے نہیں وہ جاب کیا. میں اپنے بہنوئی کے ساتھ جو میرے پارٹنر ہیں سروش, ان کے ساتھ 2019 میں ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ نہیں ڈھابا ٹائپ کھولیں گے, اس کو ہم چلائیں گے یہ اور وہ. 2020 میں ماشاء اللہ وہ آئیڈیا جو ہے سولیڈیفائی ہونا شروع ہوا جنوری میں. جب میں نے اس آئیڈیا کو اپنے سامنے ہوتا ہوا نظر آیا مجھے کہ نہیں ہم نے دکان لے لیے, اب ہم آئیڈیا سوچ رہے ہیں اور ہم اس کو اب ماشاء اللہ ڈیکوریٹ کریں گے. اس ٹائم سے لے کر مطلب جو ہم نے ڈفیکلٹیز فیس کری کووڈ میں اور جو ہرڈلز ہم نے فیس کری, جب تک وہ سٹارٹ نہیں ہوگا, 1 سال 3 مہینے لگے مجھے چائے کو کھولنے میں. فرام دا ٹائم آئی اسٹارٹڈ پیئنگ دا رینٹ to the time I opened the doors because of COVID. Normally اتنا ٹائم نہیں normally تو of course not, اتنا ٹائم تو لگتا ہی نہیں. It was because my bad luck کہہ لیں یا good luck کہہ لیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, وہی he is the best of planners. تو 1 سال 3 مہینے بعد جب میں نے چائے کے دروازے کھولے اور اس کے 1 مہینے بعد جب میں نے سیلری دی ہے, پہلی بات تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں آج اس مقام پہ آ گئی ہوں کہ میں کسی کو سیلری دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بے شک دینے والا, ایسے مطلب ایسے تھا اور ایسے ہو گیا. تو وہ جو خوشی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ رتبہ مجھے دیا, یہ مقام مجھے دیا, اینڈ اٹ واز اے اسٹرگل شارق, بے انتہا اسٹرگل, محنت, وقت, خون پسینہ, آپ سب کہہ لیں سب لگا تھا اس چیز میں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں سو آپ وہ آرام سے آپ دیر آر پیپل ٹو ڈو ورک فار یو, ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کسی چیز کو پیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, آپ اپنا پورا وجود, اپنا پورا دے دیتے ہیں اس چیز کو. اس میں 9 to 5 کچھ بھی نہیں ہے, اس میں 8 hours 10 hours کچھ بھی نہیں ہے. ایک ٹائم یہ بھی آیا تھا 24/7 you are there. Of course, ایک ٹائم یہ بھی آیا تھا, میں سوچی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا, بیکاز اتنی زیادہ مایوسی تھی بیکاز آف کووڈ, اور مجھے تھوڑا سا بیچ میں سے میں ڈبل مائنڈیڈ بھی ہو رہی تھی. بٹ ماشاء اللہ سروش میرے ساتھ ہیں, میرے فیملی ممبرز مجھے گائیڈ کرنے کے لیے, اور میں خود بھی اپنے آپ کو کہا نہیں اگر یہ ابھی تک میرے پاس ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ہی ہیز میڈ می پلان دس. مجھے بس اس پہ فرم رہنا ہے, اور الحمدللہ میں فرم رہی. اور جو اس کا آگے اب جا کے جب میں اس کا فروٹ جو میں کھا رہی ہوں, پھل جو میں نے صبر کیا اس کا, جو میں پھل کھا رہی ہوں, اس میں جو مزہ ہے نا شارق, یقین کریں اٹ از ناٹ ان دا 9 to 5 جاب. جب آپ اپنے کمپنی کے اندر لٹرلی مہاراجاؤں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, اور جن کو آپ فار یو آر رپورٹنگ ٹو سم ون, نہ سم ون رپورٹس ٹو یو. آپ جاتے ہیں, لوگ آپ کے اسٹاف آپ کی عزت کرتا ہے, آپ ان سے بات کرتے ہیں, پھر آپ ان کو سیلری دیتے ہیں, آپ کی جگہ ہے, لوگ آ کے آپ کو تعریف کرتے ہیں. اٹس لائک لٹرلی یور بیبی, وہ آپ کا بیبی ہے, وہ جہاں پر جو آپ کا بزنس ہے. پھر لوگ آ کے اس کی جب تعریف کرتے ہیں تو فیلنگ اٹ گیوز یو این انکریجمنٹ اینڈ اٹ میکس یو ریئلائز کہ نہیں آپ نے جو ڈیسیجن لیا تھا نا صحیح ہے, اٹ واز دا رائٹ ڈیسیجن. اور یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کر دیا تو وہ چل گیا تو اٹ واز رائٹ ڈیسیجن. آپ کی نیت, آپ کی لگن, آپ کی خواہش, آپ کا پیشن, یہ ساری چیز, اور آپ کی محنت آف کورس, یہ ساری چیزیں دے پلے اے ویری وائٹل رول. ہماری سوسائٹی میں نارملی ویمن امپاورمنٹ کہہ لیں, اور کوئی زیادہ تر وہ جو ہے نا مینس ہی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہوا, ویمن امپاورمنٹ کو لے کر اور ساری چیزیں, یہ کتنا آسان تھا ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کے لیے, بینگ اے فیمیل, ایک بزنس لائن کو میں آنا اور اس کو اون کرنا. ہاؤ واز دس جرنی؟
میں کہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از ڈبل ٹف فار دا وومن، از دا ٹروتھ، از دا ٹروتھ. پہلی بات میں نے جو یہ بات ایکسپیرئنس کی اپنے اس میں، مطلب کچھ بھی یہ جو میرا جو ریسٹورینٹ اس کا میں نے سارا کام یقین آپ کریں میں نے خود کیا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے صوفے بنوانے ہیں تو جو صوفوں کی دکان پہ جا کے لیدر چوز کرنا نا، مطلب میں فیکٹریوں میں جا رہی ہوں، وہاں پہ ورکرز ہیں، دنیا کا آدمی ہے، بٹ آئی وینٹ دیئر مائی سیلف بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. میں خود کرنا چاہتی تھی یہ، ٹھیک ہے. میں اپنی فل ڈیسنسی اپنے میں جاتی تھی، میں جا کے بات کرتی تھی، لیدر چوز کرنا، لکڑی چوز کرنا، جو بھی. یہ عورتوں کو کوئی سیریس نہیں لینے دیتے، دیٹس دا پرابلم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. اب بہت سی عورتیں وہ مجھے سنیں گی، وہ کہیں گی بھائی اٹس ناٹ ایزی، بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ آرام سے پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. پہلے بات میں آئی ول اسپیک فار ویمن جن کے پاس پیسہ ہے، اینڈ آئی ول لائک ٹاک اباؤٹ ویمن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. بیسک باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بھلے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بزنس کس سے اسٹارٹ کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہے. دا ٹروتھ، ہارش ٹروتھ ہے یہ حقیقت ہے. اگر آپ یہ FBA لے لیں امیزون پہ، فلفلمنٹ بائی امیزون جو ہے، اگر آپ امیزون پہ بھی بیچ رہے ہیں اس میں بھی آپ نے ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایسے نہیں کر سکتے آپ. سو کمنگ ٹو ویمن ہو ہیو منی، ان کے پاس ریسورسز ہیں. اگر آپ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گی کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، اگر آپ اپنی ریسرچ کریں، مارکیٹ دیکھیں، سرویز کریں، آپ اپنا یہ یونیکنیس، آپ کی آئیڈیا میں کیا یونیکنیس ہے. ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ. ون پرسن، اگر آپ اکیلے ہیں، مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے کہ میں یہ کام کروں، بہتر یہ ہے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ شامل کر کے کام کروں. تو آپ ایک دوسرے کو پش دیتے ہیں. اگر ایک پیچھے لیگ کرتا ہے تو دوسرا آپ کے لیے کور اپ کر لیتا ہے. میرے لیے یہ فائدہ تھا کیونکہ میرے ساتھ میرا بہنوئی سروج تھا. تو یہ چیز ٹیم ورک میں ساتھ کا، اپنے فیملی ممبرز اگر آپ کے کوآپریٹو ہیں تو ان کو ملائیں. اینڈ پلس میں یہ بہت میرے ایکسپیرینس سے میں ایک بات بتاؤں گی، PRO، آپ PRO سروسز ضرور لیں. کیونکہ اگر آپ نیو ہیں، آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا، اور آپ جاتے ہیں یہاں پر بے شمار گورنمنٹ آفیسز ہیں، میونسپیلٹی کا، چیمبر آف کامرس، یہ وہ، لیبر، امیگریشن، اگر آپ کو نہیں پتا ہے نا تو آپ جائیں گے 1 2 3 4 5. یو ول لرن دا ہارڈ وے بٹ یو ول گیٹ اٹ ول ٹیک یو اے لاٹ آف ٹائم. زیادہ پیسہ لگے گا، زیادہ ٹائم لگے گا، خواری زیادہ ہوگی. مگر اگر آپ ایک PRO افورڈ کر سکتے ہیں نا، ٹرسٹ می، فرام 1 to 10 یو کین اسکپ ڈائریکٹلی فرام 1 ڈائریکٹلی ٹو 10. جو بیچ میں 2 3 4 5 6 7 ہے نا، وہ سب اسکپ ہو جائے گا. ٹائم بھی سیف ہوگا، منی بھی سیف ہوگی. سب یہ میں نے اور سروش نے، ہم لوگوں نے یہ اپنی اس میں ایکسپیرینس کیا کہ نہیں، PRO جو ہے نا، آپ ضرور کسی یا تو PRO سے، یا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو اس فیلڈ میں، کوئی F&B کی فیلڈ میں ہے، یا کوئی آپ کو ایسا کوئی دوست ہے جو PRO ہے، آپ اس کی مدد لیں. اتنے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں. PID کا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ. ہمارے پاکستانیز تو ہمیشہ فری کنسلٹیشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں. آپ کہیں گروپ پہ ڈالیں کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ پیپر بنوانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. مشورہ ضرور لیں. ڈونٹ گو انٹو، اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، ڈونٹ جسٹ جمپ انٹو دا مارکیٹ. بزنس میں ویسے بھی کنسلٹنسی از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. اٹ سیوز یو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اے لاٹ آف منی. چلو اگر آپ کے پاس پیسہ پھینکنے کے لیے ہے، وقت، آپ کا وقت بچ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑی خواری، حالانکہ خواری ہوتی نہیں ہے، اس جس طرح آپ کو روٹین نہیں معلوم ہے. سو ویمن ہو ہیو منی، ہو ہیو ریسورسز، یہ ڈو یور مارکیٹ ورک، سروس کریں، ریسرچ کریں، یونیکنیس لے کر آئیں. PRO سروسز کر سکتے تو وہ کریں. ٹیم ورک کریں، اپنے فیملی کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے یا اپنے ساتھ کسی کو ملائیں جو آپ 2 3 لوگ مل کے یہ کام کریں. Now coming to women who cannot afford، جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتی. اگر آپ گھر میں، ٹھیک ہے، I'll talk about women who can cook because I'm talking about F&B. I'll talk about something food. اگر عورتیں کام کر سکتی ہیں، شارق، ابھی ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایوری تھنگ از آن دا کلک آف اے بٹن. ایوری تھنگ. میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ٹوٹلی فری ہے. وی آر لکی ان دس میٹر. انسٹاگرام لے لیں، اسنیپ چیٹ لے لیں، ٹک ٹاک لے لیں، آپ یہ فیس بک لے لیں. ہمارے پاس کتنے فری پلیٹ فارمز ہیں جس پہ ہم اپنا جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فری میں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے.
कुकिंग ले रहे हैं, अब कोई बंदी है वो पराठे बना रही है, आप पराठे बनाएं, फिलिंग वाले पराठे बनाएं, उसको प्रेजेंटेशन, उसकी पैकिंग वगैरह, इनपुट तो आपने डालना ही पड़ेगा, आटा तो खरीदना है ना, आलू तो खरीदना है, चिकन तो खरीदना है, यू हैव टू पुट इन मनी, पैसे थोड़ा बहुत पैसा डाले बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, मगर इट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड दैट सेल्स. आप खाली पराठा बन के उसको फॉइल पेपर में लपेट के भेजेंगे, मैं एक दफा खाऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं मुझे इसकी प्रेजेंटेशन नहीं पसंद, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएं. तो मैं खाऊं तो मैं बोलूँ नहीं ये पराठा भी चीप था, इसकी प्रेजेंटेशन भी चीप है, आई विल आस्क इफ शी कैन डू मोर, अगर वो कुछ और भी बनाती है. सो इट इज़ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आप किस तरह अपने आप को मार्केट करते हैं. क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट जो है वो इतने ज़्यादा चीप है, मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि आपको करना है कि तो फिर आपको बहुत लो बजट चाहिए, बहुत लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस पर भी जो है आप ये अगर आपका कुकिंग पैशन है तो आप इसको कंटिन्यू व्हाई नॉट. इंटरनेट, अभी बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं जो हु आर लेस फॉर्चुनेट, वो हमें अप्रोच करते हैं, वो हमें इंटरनेट से अप्रोच करते हैं ना, इंटरनेट फ्री है उनके पास. आप गूगल करें, आप रिसर्च करें, आप यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानीज़ इन दुबई और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना काम, आप सवाल कर सकते हैं, आप अपना काम शोकेस कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं. सो ये नहीं कहो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये तो आप तो अमीर हैं आप कर सकती हैं, नहीं. इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ मच यू वांट टू डू इट, और अगर आप कर रहे हैं आप उसको मार्केट कैसे कर रहे हैं. बिल्कुल, when there is a will there is a way. There is a way. आपकी नीयत साफ है, आपके पास लगन है, ख्वाहिश है, you will get there. माशाल्लाह से आप हाउसवाइफ भी हैं, आप मदर भी हैं, क्योंकि 9 to 5 जॉब नहीं है ये, और जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि इस पे तो 24/7 आपको लगना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है एक बिजनेस को. तो ये सवाल होता है ख़ास तौर पे फीमेल्स का कि हम कैसे करें, अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे कौन देखेगा. बिल्कुल सही. तो इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? यस, मैं आई एम अ मदर, आई हैव माशाल्लाह 2 वेरी नॉटी बॉयज़, एंड मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ. तो मेरे लिए एक ये प्लस पॉइंट था कि क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे पास था कि मैं अपने बच्चे दादी के पास छोड़ के जा सकती हूँ. बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो यहाँ पर सिंगल रहती हैं, तो ट्रस्ट मी इट्स मोर देन अ 9 to 5 जॉब. इवन दो एज अ डॉक्टर व्हेन आई एम वर्किंग, हमें 24 आवर की ड्यूटी करनी पड़ती है, मगर उसकी ड्यूटी के अगले दिन आपको ऑफ मिल जाती है. यहाँ ऑफ नहीं है. यहाँ तो कोई यहाँ ऑफ नहीं, और आपका खुद का भी दिल नहीं करेगा ऑफ करने का. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जब आप जैसे आपकी औलाद होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने उसका पैम्पर भी चेंज करना है, आपने उसको दूध भी पिलाना है, आपने उसको नहलाना भी है. इसी तरह जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपको ये होता है कि सुबह उठते ही मैं उसके पास चला जाऊं और रात को लेट में उसके पास से आऊं. औलाद की तरह ट्रीट करते हैं. बिल्कुल, इट्स लाइक योर बेबी. आपने उसमें मेहनत लगाई, वही आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि मेरा पैशन था, मेरा और सरोज का, हम लोग को था कि नहीं चाइशा इज आवर बेबी, वी नीड टू गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली. तो वही 3 दिन गुजर जाते थे, मैं अपने बच्चों को नहीं देखती थी. मैं सुबह जाती थी तो वो सो रहे होते थे, रात को आती थी तो वो सो रहे होते थे. तो ऐसा भी टाइम मेरे पास आया है. अबाउट वुमेन हु आर सिंगल, आई कैन ओनली से कि मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि वो किस तरह मैनेज करती हैं एक 9 to 5 जॉब, और अगर वो बिजनेस भी कर रही है, करना चाहती है, इट्स रियली डिफिकल्ट. मैं अपनी एक दोस्त को जानती, शी इज अ सिंगल मदर एंड शी इज डूइंग बिजनेस. उसने कितनी स्ट्रगल की है, बट उसने किया. उसने डे केयर में जाती थी, वो कभी कभार उसका बेबी मैं देखती थी, उस वक्त आई वाज नॉट वर्किंग, तो उसका बेबी मैं देखती थी. वो उसने अपने फ्रेंड से, फैमिली से हेल्प ली, वो अपने डे केयर में बच्चों को डालती थी, कभी तो वो अपने साथ ही लेके चली जाती थी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, विलिंग टू स्ट्रगल. ठीक है, मेरे लिए ही था कि मैंने टाइम दिया. मैं सुबह भी जाती थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं उस वक्त जाऊं जिस वक्त मेरे बच्चे सो रहे होते थे या स्कूल में होते थे, और जैसे वो लोग स्कूल से आते थे तो मैं 3-4 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड करके फिर मैं आराम से 7-8 बजे फिर निकलती थी. तो जो शॉपिंग करनी है ये वो मैं शाम में करती थी, और जो म्यूनसिपैलिटी और ऑफिस के काम वगैरह जो थोड़े बहुत सरोज करता था मैक्सिमम, तो उसने क्या अगर मुझे जाना होता तो वो मैं सुबह करती थी. इट इज ऑल ऑन टाइम मैनेजमेंट, cooperation from your family, and if you have very good friends, cooperation from your friends. तो मैं नहीं कहूँगी it's impossible, it is possible. थोड़ा मुश्किल है मगर मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है. PID पे सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आइडियाज़ जो डिस्कस हो रहे होते हैं ना, वो F&B से रिलेटेड होते हैं कि हमें रेस्टोरेंट खोलना है, आइडिया बताएं, कहाँ खोल सकते हैं, कितने, बहुत सारी इस तरह की पोस्ट आती हैं. तो यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस. अब इस वक्त पेंडेमिक के ख़ास तौर पे पेंडेमिक के बाद
یہ F&B کا بزنس, خاص طور پہ ریسٹورینٹ کا اور کیفے کا بزنس کتنا زیادہ فلرش ہوتا دیکھ رہی ہیں, کتنا زیادہ گرو ہوتا دیکھ رہی ہیں یا گرو نہیں ہوتا دیکھ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلے تو میں PID, خیر میں یہ بولوں کہ PID ماشاء اللہ مجھے, جب میں PID دیکھتی نا ویسا لگتا ہے ہمارے ماں باپ ہیں یہاں پر, literally they take care of us like parents. تو PID کا پلیٹ فارم ماشاء اللہ ایک تو it's a free platform for all the Pakistanis over here and I'm so glad. میں اتنی خوش ہوں, میں اتنا مجھے اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے, فخر بھی محسوس ہوتا ہے. ناصر بنگش اور فہد اور یہ سارے مل کے جو یہ بے لوس کام کر رہے ہیں, لٹرلی ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, ان کی اپنی جابز ہیں, فیملیز ہیں, مگر وہ ساری چیزوں کو ٹائم مینج کر کے یہاں کے پاکستانیوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو ریئلی ہیٹس آف ٹو دیم اینڈ سلوٹ ٹو دیم, اینڈ میں بہت زیادہ ان لوگوں کی عزت کرتی ہوں, واقعی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں, یہ لوگ ریٹرن میں کچھ بھی نہیں لیتے ہیں. کتنی دفعہ ہماری ملاقات ہوتی ہے, وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایسا ہے, ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایسی کیسے مدد کرنی چاہیے سر, ہم یہ کام کرتے ہیں. اینڈ ان ریٹرن they're not getting anything, they're just helping, توکل اللہ کام کر رہے ہیں وہ. سو خیر میں بے انتہا عزت کرتی ہوں. کمنگ ٹو دا PID پہ جو لوگ ہیں ان کو بتانا کہ بھائی دیکھیں, جب میں نے چائے اسٹارٹ کری, ہم نے سوچا تھا I'll just quickly brush 2019 دسمبر میں ہم لوگ, میں نے اور سروش ہم لوگ سب بیٹھے تھے, ہم نے سوچا کہ ایک ڈھابا ٹائپ کھولتے ہیں جہاں یہاں ہے نہیں ٹپکل پاکستانی پراٹھا چائے ٹائپ. تو ہم نے سوچا تھا ایک کھوکا کھولیں, لائک لٹرلی ڈھابا ٹائپ کھولیں گے جس میں اسٹیل کے پلیٹوں میں اور گلاس کے کپ میں ہم چائے دیں گے اور پراٹھا دیں گے. پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جنوری میں ہم نے کھوکا نہیں, ہمیں ماشاء اللہ ایک دکان ملی جو کہ ہمیں بہت اچھی لگی. سو وی پیڈ دا رینٹ جنوری میں, دیٹ از 2020. فیبرری میں جو ہے نا آہستہ آہستہ کووڈ آنا شروع ہو گیا. مارچ میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن. تو آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے جنوری ٹو جنوری پورا رینٹ دیا ہوا تھا. And I could not do anything. Luckily میں نے اسٹاف نہیں ہائر کیا, تو اس وقت میں نے صرف اکا دکا لوگ ہائر کیے تھے. ایک کنسلٹنٹ تھا اور ایک میرے شیف تھے, مین شیف جو تھے, ان کو میں نے وہ ہائر کیا تھا. یہ باپ اس وقت کووڈ میں بے شمار لوگوں کی جابس چلی گئی تھیں. سو لکیلی مجھے دونوں بہت اچھے مل گئے. 1 سال 3 مہینے ہم لوگوں نے اسٹرگل کی ہے, بیکاز آفیسز بند ہوتے تھے. اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے کووڈ ٹیسٹ کرا کے جانا ہے, اور مگر فائدہ بھی نہیں تھا, وہ بند ہوتے تھے. ایوری تھنگ واز ڈن آن لائن, پیپرز, یہ اپروولز, یہ پرمیشن. پھر اس کے بعد کنسٹرکشن کہ آپ یہاں پر یہ کہ آپ ایک اینٹ یہاں سے وہاں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ کے سارے پیپرز مکمل نہیں ہیں, وچ از رائٹ بیکاز سیفٹی از فرسٹ. تو جب وہ ختم ہوا معاملہ, اٹ واز ان اکتوبر نومبر میں جا کے ہم نے اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کری. اس کو بھی 5 مہینے لگے, وہ اس لیے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سپلائیز نہیں آ رہے تھے, وہ اسٹاف کم تھا, ورکرز نہیں تھے, لیبرز کا مسئلہ, یہ وہ فلانا ڈمکانا. اللہ کر کے روتے بہت ہی اسٹرگل کے بعد ہم لوگوں نے مارچ میں ماشاء اللہ اس کی اوپننگ کری. اور جیسے ہم نے اوپننگ کری, اللہ کا اتنا کرم تھا کیونکہ لوگ کووڈ سے اتنے بیزار ہو گئے تھے شارق, کہ ان کو تھا کہ ہم بس جلدی سے گھر سے نکلیں اور ہم کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھ گئے. اور ماشاء اللہ ہمارا تھیم ایسا تھا, اٹس ٹوٹلی یونیک, اٹس ناٹ ان دا انٹائر UAE, کہ پاکستانی تھیم کیفے اور ریسٹورینٹ نہیں تھا جو ہم نے انٹروڈیوس کیا, اور لوگوں کو ہمارا کانسیپٹ اور ماحول وغیرہ بہت اچھا لگا. سو لوگ جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے, ماشاء اللہ میں بڑا اچھا رسپانس ملا. ابھی کووڈ سے آپ میں یہ کہہ لوں کہ فلرش ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, میں کہوں گی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھانا نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے, کھانا اس نے کھانا ہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ شاپنگ نہیں چھوڑتا. اگر 2 چیزیں فلرش کی ہیں کووڈ میں, ایک تو تھی آن لائن شاپنگ, دوسرا تھا سپر مارکیٹس اینڈ ریسٹورینٹس. تو میں نہیں کہوں گی کہ کووڈ نے کوئی اتنا نقصان کیا ہے. اگر آپ کے پاس آن لائن ڈلیوری سروس ہے, آپ کا فوڈ, آپ کا کھانا اچھا ہے, لوگوں کو پسند آیا ہے, اینڈ یو آر پریزنٹیبل, یو آر یونیک, یو ہیو اے ٹیسٹ, تو یو ول فلرش, کووڈ اور نو کووڈ. میں کہوں گی کہ یس, کووڈ سے گھبرانا چاہیے. میں خود گھبرائی ہوں, ابھی بھی میں گھبرائی ہوں. کبھی کبھار جب میں کیسز سنتی ہوں کہ بھئی 1 لاکھ کیس ہو گیا جاپان میں, یہ ادھر ہو گیا ادھر, یہاں 1000 کیس ہو گیا, تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کیونکہ اس وقت ہم لوگوں نے کافی مسئلے یہ فیس بھی کیے تھے کہ ایک چیئر ادھر ہونی چاہیے, تو ایک چیئر, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آکیوپنسی کم ہو جاتی ہے, کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کیپیسٹی کم ہوگی تو پیسے بھی کم ہو جائیں گے, ریونیو کم ہو جائے گا. مگر ڈلیوری, آپ
ابھی بھی تھوڑا سا ایشو آیا تھا تو میں نے سروش سے کہا کہ دیکھو سروش گھبراؤ نہیں, لیٹس بوسٹ آر ڈلیوری, ہم کھانا اتنا پریزنٹیبل کریں, ہم ایسی ویڈیو بنائیں کہ ہم نے اس طرح پیک کیا ہے, اس طرح اس کو سیلڈ اسٹرلائز طریقے سے ہم نے کیا ہے, اس طرح ہم ڈبے میں دے رہے ہیں, اور پریزنٹیبل ڈیلیشیس تصویریں ویڈیو لگاؤ تاکہ ہمارا لوگ کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے نا, لوگ ریسٹورینٹ نہیں جا سکتے تو گھر منگا کے کھا لیں گے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ کیفیٹیریاز وغیرہ نے بزنس کیا ہے ڈیورنگ کووڈ, بیکاز پیپل ور جسٹ سٹنگ ایٹ ہوم شاپنگ اینڈ ایٹنگ. تو یس, کووڈ کین افیکٹ یو بٹ میک یوز آف اٹ, میک دا بیسٹ آف اٹ. آپ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ اگر لوگ گھر بیٹھ کے کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کا تو خیر ماشاء اللہ سے ریسٹورینٹ اور کیفے کافی بڑا ہے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں, اسمال انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ پلیس, واٹ از دا بیسٹ کوزین دے کین سرو؟ آپ کے حساب سے ایز ایکسپرٹ ان F&B آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں, اکثر سوالات آتے ہیں PID پہ کہ ہمارے پاس بہت کم بجٹ ہے, ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ یو ول سجیسٹ؟ دیکھیں, واٹ آئی ول سجیسٹ از, اب ڈپینڈنگ آن دا بجٹ. جیسے سپوز اگر ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنا بجٹ ہے اور میں ایک ریسٹورینٹ یا کیفے کھولنا چاہتا ہوں. نمبر 1, آپ کھولنا کدھر چاہتے ہیں؟ لوکیشن, پرائم 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 لوکیشن. اگر آپ کسی گلی میں جا کے کھولیں گے, it will work eventually. اگر آپ کا کھانا اچھا ہے, because word of mouth بہت کامن چیز ہے. لوگ جو ان کو اچھی چیز کھانی ہوتی ہے وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کا کھانا اچھا ہے and it really sells, ماما مچھی کی ایگزامپل ہے, آپ دیکھیں کہاں پر ہیں وہ سب بھی, ابھی بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, کھڑے ہو کر کھانا پڑتا ہے وہاں پہ, اپنی ہی گاڑی کی ڈگی پہ بونٹ پہ کھانا. اتنا لاوش لشپش وہ نہیں ہے کہ بیٹھنے کا یہ, بس کیونکہ اس کا کھانا مزے کا ہے تو لوگ جاتے ہیں ادھر. اٹ آل, یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ کس طرح آپ پروموٹ کر رہے ہیں. لوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے اور آپ زیادہ پیسہ پھینک نہیں سکتے کہ نہیں بھائی چلو ورڈ آف ماؤتھ سے بھی پھیلے گا تو چلو کب پھیلے گا تب ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. اف یو ریئلی وانٹ کوئک ریزلٹس, آپ کی لوکیشن کیسی ہے. I'll talk about پاکستانیز. اگر ہم پاکستانی ہیں اور ہم تو ظاہر سی بات ہے اپنا دیسی کھانا ہی بیچیں گے. جو فوڈ ٹو گو ہوتا ہے نا وہ بہت چلتا ہے. مطلب آپ یہ کہیں جیسے رولز, آپ یہ پانی پوری, بھیل پوری, دیسی فاسٹ فوڈ آپ کہہ رہے ہیں, انڈے والا برگر ہو گیا, اس کے ساتھ وہ لسی ہوگی, چائے ہوگی, یہ چیزیں بہت چلتی ہیں. میں اس کی انویسٹمنٹ بھی کم ہے. اگر آپ چھوٹی سی جگہ لیتے ہیں, جی, یو نیڈ ون مین کوک اینڈ ون ہیلپر شیف. ٹھیک ہے, اگر آپ چھوٹے ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹو گو فوڈ, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ٹو گو فوڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ چلتا ہے. لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی یہ ریسٹورینٹ ادھر ہے, مین روڈ پہ ہے, مجھے یوں کر کے جانا نہیں پڑے گا, میں آفس جا رہا ہوں, میں جلدی سے اٹھا رہا ہوں. تو ٹو گو فوڈ بہت چلتا ہے. نمبر 2 آف کورس آپ کی مارکیٹ, آپ کی ریسرچ. میں جیسے اپنا میں بتاؤں گی کہ جب ہم یہ والا ریسٹورینٹ کھولنے لگے تھے تو ہم لوگوں نے 2-3 جگہیں شارٹ لسٹ کی تھی مین کی. تو ادھر جا کے ہم لوگوں نے سروے کیا آن اسپاٹ جا کے. ہم لوگوں نے لوگوں سے پوچھا آپ ریسٹورینٹ میں کیا وڈ یو وانٹ, تو انہوں نے کسی نے کہا انٹرٹینمنٹ, کسی نے کہا گڈ فوڈ, کسی نے کہا فیملی ایریا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پھر امیلگیمیٹ کر کے اپنی ریسٹورینٹ کھولی. آپ مارکیٹ سروے کریں, لوگوں کو چاہیے کیا, ٹھیک ہے, واٹ آر دے لوکنگ فار. آج کل انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک اس کا زمانہ ہے, سو دے یو لوکنگ فار یونیکنیس. آف کورس دے لوکنگ فار ٹیسٹ ایز ویل. کتنی ایسی ریسٹورینٹس ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں شارق, ان کا لٹرلی ایک ایسی ٹرے ہوتی ہے, اس میں 3 گولے رکھے ہوئے ہیں, اس پہ تھوڑی سی دال ڈلی ہوئی ہے اور وہ اس کو بیچ رہا ہے 75 درہمس. کیوں لوگ کھا رہے ہیں کھٹاکھٹ؟ کیوں؟ انسٹاگرام مومنٹ ہے, وہ ہیش ٹیگز چلتے ہیں, یونیکنیس. اس نے دال چاول کو گولے پہ رکھ کے دے دیا اینڈ پیپل آر بائنگ اٹ. دے ڈونٹ کیئر وٹ اٹ ٹیسٹ لائک بیکاز دے ہیو ٹو پٹ اٹ آن انسٹاگرام ہیئر ایٹ دس دیٹ سٹی لائف میں ادھر ہوں جو بھی ہے. تو اٹس یونیکنیس, مارکیٹ, ریسرچ, لوکیشن, یہ ساری چیزیں. اور پلس جو انسان جن کا جب بس نہیں ہوتا, قسمت, اور یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. آپ کی نیت کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو آف کورس دیز تھنگس پلے. بٹ آپ کے بس میں جو ہے نا, آپ لوکیشن اچھی دیکھیں, پرائم دیکھیں کہ آپ بھی یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, یہ آفس کا ایریا ہے. آفس ایریاز بہت
وہ اچھے ہوتے ہیں. خاص طور پہ لنچ ٹائم ہم خود بھٹک رہے, مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں, جب میں ہاسپٹل میں تھی کام کرتی تھی ہم خود بھٹکتے تھے کہ کہیں سے ہم لوگ, ہاں ایگزیکٹلی, ایرانی ہاسپٹل میں تھی تو ادھر آس پاس اس وقت کوئی کیفے نہیں ہوتا تھا, ایک ہی شرطے کی گاڑی کے پیچھے جا جا کے مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں پر ایک کیفے ہے. سو یس پلیز سی دا لوکیشن کے آفیسز ہیں وہاں پر, ہاسپٹل ہیں وہاں پر, ریزیڈینشیل ایریا ہے. لوکیشن از ویری امپورٹنٹ دین یور فوڈ ٹیسٹ اینڈ دین دا یونیکنیس, دیز 3 things. جو لوگ F&B کے بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں کیا میسج دیں گی, اور خاص طور پہ فیمیل انٹرپرینورس کو کیا میسج دینا چاہیے؟ جو F&B بزنس میں آنا چاہتے ہیں, نمبر 1 میں جو پہلے بھی بات کہہ چکی ہوں, اٹس اے رسک. آپ یہ نہیں سوچیں پلیز, جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا, جو فرسٹ ٹائم آپ کہتے ہیں اپنی لائف میں کہ میں ایک بزنس اسٹارٹ کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سینٹنس یہ بھی لگا لیں کہ ایک بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے. آپ اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہاں نہیں میں چلاؤں گا, نہیں ہوگا چل جائے گا, نو, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. بزنس ضروری نہیں کہ اگر کسی نے 5,000 درہم لگائے اس کا بھی نہیں چل سکتا, کسی نے اگر 50 ملین درہم لگائے اس کا بھی نہیں چل سکتا. اٹس اے بگ رسک. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھائی امیر کو نقصان ہی نہیں ہوتا ہے اور غریب ہی پھنس جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. It's a big risk, whether you're doing it on a small scale یا آپ بڑے scale پہ کر رہے ہیں. So you should be mentally prepared کہ نہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کام نہ چلے. ٹھیک ہے, اب what are the things کہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چلے؟ The same thing, market research, team work, PRO, اور آپ کی یونیکنیس, آپ کا ٹیسٹ, یہ ساری چیزیں آپ پورا اپنا ہوم ورک کر کے رکھیں. آپ کود جائیں, مینیمائز ہو جاتا ہے اس کے تھرو, اس مینیمائز بھی ہو جاتا ہے. کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے یہ کوزین چلے گی نہیں چلے گی, اس ایریا میں کون سی کوزین اچھی چل رہی ہے, اس ایریا میں آپ کا کون کون کمپٹیشن ہے, اس کے کیا کیا مارکیٹ شیئر ہے, وہ پورا انالیٹکس آپ کے پاس آتے ہیں. تو ڈیٹا بیسس پہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں بھی بہت آسان ہے. بالکل. آپ بھی, اور کنسلٹنسی میں یہ کہوں گی اگر آپ کا کوئی دوست ہے F&B میں, ہم لوگ, میں خود سروش بھی ایک جاب کرتا تھا, میں تو ڈاکٹر تھی, میں تو بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ میں ڈفر تھی اس معاملے میں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. بٹ سلولی میں نے اتنی چیزیں, پرچیزنگ, فوڈ, یہ وہ, اتنی کاسٹ وغیرہ, یہ سارا میں نے سیکھا ہے, خود سیکھا ہے, سروش نے بھی سیکھا ہے. تو اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے نا تو آپ اس کو پکڑ لیں, نہیں مجھے بتا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, پرچیزنگ میں کیا ہوگا, نقصان کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, یہ آٹا یہاں ادھر سے سستا مل رہا ہے, ادھر سے سستا مل رہا ہے, یہ برانڈ یہاں سستا ہے یا وہاں سستا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ سے سارا سامان لیں, آپ الگ الگ جگہوں سے. اٹ آل ڈپینڈس آن ہاؤ یو آر گائیڈیڈ, آپ کتنی ریسرچ کرتے ہیں. شروع میں ایسا ہوگا, جیسے میں اپنی بات لوں گی کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ سے سامان لیا, ہمیں پتہ چلا کہ نہیں دوسری جگہ سے تو بہت سستا مل رہا ہے, اور یہ بات ہمیں پتہ چلی 8-9 مہینے بعد جب ہم اتنا پیسہ دے چکے تھے. بٹ ایکسپیرینس, وہ تو گولڈن چیز میرے پاس آ گئی, مگر بہت سے لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا انویسٹمنٹ منی نہیں ہے. تو آپ اپنے ایسے سچویشن میں آپ پوری ریسرچ کریں, ان لوگوں سے مشورہ کریں جن کا پہلے سے بزنس ہے, کنسلٹنٹس, PROs, اور اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں. جب اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں نا, بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہونا تھا. سو سیو یور سیلف, ڈو یور ہوم ورک, ریسرچ کریں, مارکیٹ دیکھیں, لوگوں سے مشورہ کریں, کنسلٹنسی لیں. تو دیٹ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اس شو کا, اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ انڈسٹری کے ایکسپرٹس, انڈسٹریز کے گروپ جو ہیں وہ آئیں جی, اور یقیناً PID سے جو ہے اب آپ سے رابطے شروع ہو جائیں گے اس پوڈ کاسٹ کو ریلیز کرنے کے فوراً بعد. تو ہم چاہیں گے کہ جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں, F&B کی انڈسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ تھوڑا ٹائم اسپیئر کر کے ان کو گائیڈ کر سکیں. فور شور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا بھی آیا تھا کہ آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ماشاء اللہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ریسٹورینٹس ہیں یہاں پہ, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی بڑی یہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں. وی شوڈ ہیو لائک ایٹ لیسٹ منتھلی میٹنگس آن ون آف آور ریسٹورینٹس ویئر انٹرپرینورز, جو بزنس پیپل ہیں, وہ بیٹھیں اور وہ بتائیں, گائیڈنس دیں. ٹھیک ہے, مجھے جتنا مجھے معلوم ہوا, جتنا میں نے اپنے ایکسپیرینس میں, جو 1-1.5 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے, 2 سال کا, 1-1.5 سال ہی ہوا ہے, سوری, مجھے جتنا معلوم ہوگا, سروش کو جتنا معلوم ہوگا, میرا ایک ماشاء اللہ میرے مینیجر ہے سخن, ان کو جتنا معلوم ہوگا وہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور بھی ریسٹورینٹس ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ماشاء اللہ, ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے. بالکل, جو اس فیلڈ میں ہے کافی عرصے سے, اینڈ دے آر ایکسیلنگ ماشاء اللہ, ان کو بھی ہم بلائیں, ان کو بھی ہم ایک سارٹ آف سیمینار سارٹ آف کریں جہاں پر لوگ آئیں, بیٹھیں, اور ہم ان کو گائیڈ کریں. یہاں پر ماشاء اللہ امیزون والے کتنے سیمینارز ہوتے ہیں, لوگ اس میں بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں لوگوں کو, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ جانا ہے. آپ اپنے سوال لکھ لیں
کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے. ایسی نہیں, ایسی ہوڑی میں نہیں آ جائے کہ بھائی ہم بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. پلیز آپ اپنا ہوم ورک کر کے آئیں, آپ اپنی ریسرچ کر کے, تاکہ آپ کو پتا ہو پرٹیکولرلی یہ کوسچنز ہیں میرے مائنڈ میں, انہی کو ایڈریس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اگر یو پلاننگ ٹو اوپن چائے کا کیفے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سوال کیا کرنا ہے اور آپ کو مشکل کہاں ہو رہی ہے, ویئر از یور پرابلم. سو ادھر آ کے آپ ہمارا بھی وقت ضائع نہیں کریں گے, دوسروں کا بھی وقت ضائع نہیں کریں گے. اس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک PID از دا بیسٹ پلیٹ فارم. انشاءاللہ میں فہد ناصر ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے لیٹس پلان دس آؤٹ, اینڈ دیر anybody from PID or outside PID, they're more than welcome. ہمارا چائے شائے کا پیج ہے, انسٹاگرام ہینڈل ہے, فیس بک پہ پیج ہے, they can approach us any time. جو میرے بس میں ہوگا, جتنا مجھے معلوم ہوگا, I'm willing to help any time. تھینک یو ویری مچ نور, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. تو دس واز اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے سیم ڈے سیم ٹائم. آپ کے جو بھی کوسچنز ہیں آپ ڈائریکٹلی نور سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے تھرو بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز, آپ کی اس پوڈ کاسٹ سیریز کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سجیشنز ہیں, فیڈ بیک ہے, وہ ضرور ہمیں بتائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کسی انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کی وجہ سے کمیونٹی کو فائدہ ہوگا, تو ضرور مجھے اپروچ کریں. سو دس واز شارق ربانی سائننگ آف ناؤ فرام PID Entrepreneurs with شارق ربانی. تھینک یو.